السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس خوبصورت بیان کا موضوع ہے علم الدین شہید اور راجپال کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ اللہ پاک کی مغفرت عامہ کا دریائے کرم بہتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی محروم ہے تو پھر اس نے تو محروم ہی رہنا ہے، اس کے مقدر کھوٹے، اس نے اپنے اعمال کو اتنا کھوٹا کر لیا کہ عام میں دریائے عام بہا، دریائے کرم خدا بند ذوالجلال کا بہا، پھر بھی قطرہ نصیب نہیں ہو سکا تو اور کم ملے گا۔ اور یہ ساری چیزیں قدردانی کی ہیں۔ جب مسلمان قرآن کریم کی قدردانی کیا کرتے تھے تو ان کے یقین اور نظریات کچھ اور تھے۔ مسلمان کا یہ یقین تھا کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ حق ہے، سچ ہے، پک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو جس نے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھایا اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی اور الف لام میم کے بعد وہ جب پڑھنے لگا تو قرآن مجید نے خود کہا، اور میرے تلاوت کرنے والے پڑھنے والے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علم یقین کے ساتھ میری تلاوت نہ کرنا، کچا یقین رکھتے ہوئے میری تلاوت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے آئین میں، جس کے قانون میں، جس کے احکام میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ سب سے پہلے مطالبہ کرتا ہے، پہلے یقین کامل پیدا کر، اس کے بعد تلاوت کی طرف آنا، اور فرمایا ادب کرنا بھی سیکھ لے۔ لا یمسہ الا المطہرون، خبردار قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگانا۔ کیوں؟ اس لیے تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے، کسی آدمی کا کلام نہیں، کسی وزیر کا کلام نہیں، کسی بادشاہ کا کلام نہیں، یہ خدا بند ذوالجلال کا کلام ہے۔ اس کی کریمی کا کیا کہنا؟ ارے رمضان المبارک میں اتنی رحمت عامہ کا دریائے کرم بہایا گیا، فرمایا اے میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور رات سے صبح سے لے کر شام ہو جاتی تھی، اور شام سے صبح آ جایا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام اس قدر اللہ پاک سے مانگتے تھے، ان کی آنکھ کا مانگتے مانگتے آنسو خشک نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور آڑے سے آڑے وقت میں، اور یقین اصل میں جب تک خدا کی ذات پہ یقین کامل نہ ہو، خدا کے کلام پہ یقین کامل کیسے آئے گا؟ اس کی ذات پہ یقین کامل پیدا ہونا یہ شرط ہے، لا بدی امر ہے۔ صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ یقین کیا، مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں کی پرواہ نہ کی۔ تاریخ میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی کسی صحابی نے یہ گلہ کیا ہو، یہ شکوہ کیا ہو کہ ایمان کی وجہ سے مجھ پہ مصیبتوں کے پہاڑ آ پڑے، میں نے بڑی غلطی کی ہے، ایمان قبول کر کے میں نے غلطی کی ہے۔ کوئی صحابی یہ نہیں کہتا، کبھی نہیں کسی نے، چاہے اس کی اپنی جان پہ پڑے، اور چاہے صحابہ کو اپنے بچوں کے قیمے اپنی آنکھوں سے دیکھنے پڑے، اور چاہے صحابہ کرام اور صحابیات نے اپنے بچوں کو پیاسے اور بھوک کے مارے اپنی گود میں اتنی زبان باہر نکال کر تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے تو دیکھا، پر صحابی نے کبھی اس بات کا اپنی زبان سے اقرار نہ کیا اور گلہ نہ کیا، شکوہ نہیں کیا کہ خدا پر ایمان لانے کی وجہ سے میرے بچے کا کیا حال بنا ہے۔ آج وہ یقین نہیں، جنہیں وہ یقین ملا ان کے کچھ اور حالات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، باپ بت گر نہیں بلکہ بت پرست ہے، بت بنانے والا ہے، بت پرست بھی ہے، بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بت بناتا ہے۔ عجیب تجارت نکال رکھی تھی خلیل اللہ کے باپ نے، والد نے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آزر کی عقل ماری گئی تھی، پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ پتھر کے خدا بنانا مشکل ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو خدا نہیں بنایا ہوا؟ قرآن کہتا فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ جو دل میں آ گیا، جو میرے پسند آئے وہ صحیح، اور جو میری سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو بھی تو دیکھیں گے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی تمناؤں کو اور اپنی اغراض
غرض کو, اپنے مقاصد کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے. آج ہم کم سوچتے ہیں کہ خدا کا فرمان کیا ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ میری غرض کہاں ہے, میرا فائدہ کیسے ہے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے ایمان میں, میرے اور آپ کے ایمان میں. صحابہ یہ کہتے تھے میری جان بچے یا نہ بچے, ایمان بچے. ہم کہتے ہیں کارخانہ لگے, بنگلہ بنے, کوٹھی تیار ہو, ایمان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے. یہ فرق ہے ہم میں اور صحابہ کرام میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد بت بناتا ہے پتھر کے, اور ہم نے اپنے آپ کو بت بنایا ہوا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کوئی شرک کرتا ہے, اس کی عقل کا دیوالیہ نکل جاتا ہے, دیوالیہ نکل جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکرے میں پتھروں کی بت بنا کر کے رکھ دیتا, جا میرے بیٹے خداؤں کو بیچ کے آ, معبودوں کو بیچ کے آ. ابراہیم علیہ السلام بازار میں گلی میں نکلتے ہیں, آواز لگاتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے, خدا خریدنے والوں آؤ, جس نے خدا خریدنے ہو وہ آ جائے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جو کل دے کر آئے تھے بچے عورتیں آئی, انہوں نے کہا کل جو تو خدا دے گیا تھا اس کا تو کان نہیں ہے, ہمیں تبدیل کر دے. کل جو تجھ سے ہم نے خدا مول لیا تھا اس کی تو ٹانگ نہیں ہے, لنگڑا خدا ہمیں نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ایسے خداؤں کی جو پتھروں کے بنائے ہوئے تھے ان کے ناک میں رسی ڈال کر نیچے گھسیٹ کر لاتے. باپ کہتا یہ کیا, انہوں نے کہا یہ لینے والوں نے واپس کر دیے, مجھے ٹوکرے میں رکھتے ہوئے بھی شرم آئی. آئے آئے ابراہیم تم کتنے خدا کو مانے ہوئے ہو, تم ہر رنگ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو کہ خدا کے سوا حاجت روا کوئی نہیں, مشکل کشا کوئی نہیں, بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, ارے کسی کو بسا کر اجاڑنے والا کوئی نہیں, آباد کو برباد کرنے والا کوئی نہیں, اور برباد کو آباد کرنے والا اس کی ذات کے سوا کوئی آئی نہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ حرکتیں دیکھتا رہا آزر کہنے لگا مجھے پتہ چل گیا تو میری بات کے خلاف ہے, میں بت بناتا ہوں, خدا بناتا ہوں, تو ان کے خلاف معلوم ہوتا ہے. میں تھوڑا سا موقع مل گیا خلیل اللہ کو, فرمانے لگی اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب مقدس میں ذرا ذکر تو کرو ابراہیم علیہ السلام کا, کتنے سچے پیغمبر تھے. انہوں نے اپنے باپ سے کہا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان ان خداؤں کی, ان بتوں کی پوجا کرنے سے کیا فائدہ جو نہ نفع پہنچا سکے, نہ نقصان پہنچا سکے, نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے. آج سارا جہان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد پاگل تھا, وہ لوگ بڑے بے وقوف اور احمق تھے جو پتھروں کو خدا مانتے تھے, جو نہ سنے نہ دیکھے نہ نفع نقصان کے مالک بن سکے. ارے تم کون سے عقل مند ہو, آج تم نے خدا کو چھوڑ کر خدا کے بندوں کو مشکل کشا سمجھا ہوا ہے. کیا آج لوگ نہیں کہتے فلاں یوں کر دے گا, فلانا ملک کو آسمان میں لے جائے گا, فلانا ملک کو چاند پہ پہنچا دے گا, فلانا ملک کو یوں کر دے گا. اللہ پاک فرماتے ہیں او ظالمو تم اپنی زبانوں سے کیا بک رہے ہو, الیس اللہ بأحکم الحاکمین. کون ہے مجھ سے بڑا بادشاہ, کون ہے زمینوں کا مالک, کون ہے آسمانوں کا مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. برکتیں میرے ہاتھ میں ہے, راج سارے جہان میں میرا. خواہ لوگ اپنے آپ کو خدا بنائے بیٹھے. فرمایا جو میں نے قرآن بھیجا ہے, جو تمہارے لیے ضابطہ بنا کر کے بھیجا ہے, جو دستور بنا کر کے بھیجا, تمہیں اس کی پیروی کرنی پڑے گی. اگر تم اس کے علاوہ اور نظریات لے کر آؤ گے, اور دستور زندگی بناؤ گے, اور اپنے طرح طرح کے آئین بنا کر کے بیٹھو گے, اللہ پاک فرماتے ہیں میرے آئین میں تم شرک کرو گے, پھر میرے یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں. خدا کا بھیجا ہوا دستور, خدا کا بھیجا ہوا آئین, اور امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دستور, اس کی خلاف ورزی دیکھنا آنکھوں سے کتنی غلطی ہے. آج ہم کیا کر سکتے ہیں. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب قید رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک کی کروڑ رحمتیں نازل ہو اس مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کرو. لاہور میں تقریر فرمائی اور موقع تھا, راجپال نے رنگیلے رسول کے نام سے ایک رسالہ کتابچہ لکھ مارا, اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. یہ بھی وہی وقت تھا, شاہ جی نے تقریر فرمائی, دائیں طرف علماء بیٹھے تھے, سامنے مجمع بیٹھا تھا,
बाई तरफ कुछ उबास किस्म के लोग बैठे थे, नौजवान। शादी ने पहले दाई तरफ मुंह करके खिताब करते हुए फरमाया कि उलमा की जमा, वो सामने देखो, ऐसा सिद्दीका दुपट्टा लहरा रही है और तुमसे सवाल करती है कि तुम्हारे अब्बा की आबरू पे काफिर ने हाथ डाला है। और फिर बाईं तरफ खिताब करते हुए फरमाया, नौजवानों वो देखो, अपनी कब्र से फातिमा ज़हरा निकल आई है और दुपट्टा उतार कर कह रही है कि नौजवानों तुम कहां सो गए, काली कमली वाले की इज्जत पे हाथ मारा है, मेरे अब्बा की आबरू पे लोगों ने हाथ मारने शुरू कर दिए, तुम किसका कलमा पढ़ोगे। नमाजी भी बैठे थे, हाजी भी थे, गाजी भी थे, नेक परहेजगार सखी भी थे, खैरात करने वाले भी थे, मगर उन नौजवानों में एक नौजवान है, आलिम नहीं, हाफिज नहीं, कारी नहीं, हाजी नहीं, बल्कि पुख्ता लंबा चौड़ा नमाजी भी नहीं। बस वहीं से दिल में सोच बैठा, मेरी जिंदगी काहे की लानत है जिंदगी पे, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ, काली कमली वाले की जात पे हरफ आए, मेरी जिंदगी किस काम की। घर गया और जाके खामोश लेट गया। अम्मा ने पूछा क्या बात है, किसी से लड़ झगड़ करके तो नहीं आया, उदास सा क्यों है। कहने लगा नहीं नहीं, लड़ाई मैंने किससे करनी है। तो अम्मी जान कहने लगी परेशानी की क्या बात है, चंद दिन तेरी शादी के बाकी, अब तो खुशी खुशी रहा कर। आंखों में आंसू ले आया और कहने लगा अम्मी जान शादी मुलतवी कर दे, मेरी शादी को मुलतवी कर दे। उसने कहा क्यों। कहने लगा अब तो शादी कहीं और ही जाके करनी है, अब यहाँ शादी नहीं करनी। छुपे छुपे छुरा बना रहा है, तैयारी कर रहा है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने काली कमली वाले के दामन पे हाथ मारा है, जिसने सरकार मदीना की आबरू पे हाथ डालने की कोशिश की, जिसने शहंशाह कायनात की इज्जत पे हाथ साफ करने की कोशिश की। अब दोनों दुनिया में नहीं रहेंगे, या राजपाल रहेगा या इल्मुद्दीन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। तैयारी कर रहा है। अम्मी कहती है यार इस तरीके से परेशान ना हो, मैंने तो तेरी शादी की तैयारी की हुई है, बड़ी खुशी का वक्त है, अनकरीब तेरी दुल्हन को ले आऊंगी, घर में बागो बहार होगी। इल्मुद्दीन कहने लगा बस अम्मी जान शादी हो चुकी, बागो बहार तो अब किसी और ही जगह आए तो आए। आखिरकार माँ बेटों में गुफ्तगू जारी रही, सोचा कि मेरी माँ कहीं रो रो कर न मर जाए। बिलाखिर इसरार के बाद बता दिया कि अम्मी जान शादी का प्रोग्राम बिल्कुल मुलतवी करता हूँ, और अब सरकार मदीना के रसूलुल्लाह के दुश्मन को जब तक खत्म न कर दूं उस वक्त तक मुझे चैन नहीं आएगा। माँ भी माँ थी, दामन फैला दिया, झोली फैलाकर कहने लगी मेरे बच्चे और नौजवान, अगर तेरे ऐसे अज़ाइम इरादे हैं, मैं गरीब, मैं अनपढ़ औरत अल्लाह पाक की हुजूर में दुआ मांगती हूँ, मौला मेरे बच्चे को कबूल फरमा। दुआ मांग रही है, मशवरे नहीं करता, तदबीरें नहीं बनाता, तजवीज़ें नहीं करता, यार दोस्तों से पूछता नहीं फिरता, जिसने कुछ करना हो वो नहीं पूछा करता। मैं छुरा लिया और अनारकली के बाजार में पहुंचा और वहां जाकर के राजपाल को छुरा मारा और उसे खत्म करने के बाद खुद थाने में पेश हो गया। अंग्रेज का जमाना था, आखिर गिरफ्तार तो होना ही था। मियां वाली जेल में डाल दिया गया। बंबई से बड़े बड़े वकीलों को बुलाया, पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना जो उस वक्त वकालत किया करते थे, उनको बुलाया गया। तो जब मुलाकात की जेल में तो यूं कहा कि इल्मुद्दीन इनकार तू कर दे, छुरा मैं लूंगा। उसने कहा कैसे, कि इससे इनकार कर दे कि राजपाल को मैंने नहीं मारा। कहने लगा नमाजी मैं नहीं, हाजी मैं नहीं, लंबे चौड़े परहेजगार मुत्तकी मैं नहीं, तस्बीह मैंने नहीं फेरी, तिलावतें मैंने नहीं की, अरे सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, एक ही तो नेकी की है, उसी से इनकार कर दो। तुम्हें किसने कहा कि मेरा प्रोग्राम बचने का है, मैं बचने का इरादा ही नहीं रखता। चुनाचे साथ कह दिया वकील साहब ने कि बचना मुहाल है, बस किस्सा खत्म है, ये इनकार नहीं करेगा, बचेगा नहीं। चुनाचे सजाए मौत आखिर हुई। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सब कहते रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिस वक्त जेल में मुलाकात करने गए तो जेल के सुपरिटेंडेंट ने बतलाया कि रात को इल्मुद्दीन की कोठरी से ऐसे नूर की रोशनी निकलती है, आसमान तक बुलंद हो जाती है। तमाम लोगों ने देखा, सब लोग देखते थे। बिलाखिर वो घड़िया पहुंची, सजाए मौत हो गई, फांसी का वक्त करीब आ गया, फंदे के करीब पहुंचा।
अजीज रिश्तेदार आए, मिलने जुलने वाले लोग, मुसलमान हमदर्द आदमी कहने लगे इल्मुद्दीन कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो कह लो, किसी किस्म की हसरत हो तो बयान करो। फंदा पकड़ कर कहने लगा बस अब एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, और वो ये है कि जो तजल्ली, जो नूर, जिस चीज का दीदार जेल की कोठड़ी में बार बार हुआ, इल्मुद्दीन की तमन्ना बस अब हर वक्त वही दीदार करता रहूं। इल्मुद्दीन तो दुनिया में अब नहीं रहेगा, तेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा, फंदा तेरे सामने फांसी का मौजूद है। चूम के कहने लगा लोगों, तुम्हारी नजरों में ये मौत का फंदा है, मेरी नजरों में महबूब को मिलने का दरवाजा है। तुम इसको मौत का फंदा कहते हो, मैं इसे आका से मिलने का एक दरवाजा कहता हूँ। इधर मौत आएगी, उधर मैं अपने आका से मिलूंगा। मुझे बड़ी खुशी है, मैं गम में जान कतल नहीं दे रहा। बस यकीन बैठ जो गया। देखा दुनिया ने कि दुनिया के सामने क्या हुआ, और सहाबा इकराम का तो क्या कहना कि उन्होंने अपने अपने वक्त में और अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला के एक एक हुक्म पे जान की बाजी लगाई। तौहीद बारी ताला सहाबा इकराम जब बयान करते थे, अपने ईमान का ऐलान करते थे, तो सारे काफिर दुश्मन हो जाते थे, अपने भी पराए। यारियां टूटती थी, रिश्तेदारियां टूटती थी, अजीज व अकारिब अलग होते थे, मकाम जाता था, हत्ता के वतन को भी खैर बाद कहना पड़ा सहाबा इकराम। और दूसरी तरफ उनको तमाम चीजें यूं मुयस्सर थी। हज़रत ज़ैद बिन हारिस सब कैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम है, दिखते दिखते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, हुजूर ने खरीद लिया। वालिद को पता चला कि मेरा बेटा मक्के में है, तलाश करते करते हुजूर के पास आ पहुंचा। हुजूर ने फरमाया मैंने तुझे आजाद कर दिया, तो अपने बाप के साथ जा सकता है। ज़ैद बिन हारिस खड़े होकर के कहने लगे मैं अपने बाप के साथ तो तब जाऊं जब मुझे सरकारे मदीना जैसा शफीक बाप कहीं और मिलता। किस कदर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीमाना और करीमाना जिंदगी है कि सहाबा इकराम को यूं गर्विदा कर दिया। लेकिन जालिमों ने, दुश्मनाने दीन ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। रात दिन प्रोग्राम बनाते थे, हर वक्त तजवीजें लगाते थे, कौन सी सूरत है इनको खत्म करने की, क्या तरीक़ेकार हो सकता है। चुनांचे एक रोज प्रोग्राम बनाया कि भाई सारे इकट्ठे होकर अबू तालिब के पास चलो, फिर कोई बात बनेगी। गलतकार लोग रात दिन तजवीजें ही बनाया करते हैं। इकट्ठे होकर के आ गए अबू तालिब के पास और आकर के कहने लगे अबू तालिब तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है, तू मक्के का सरदार है, बड़ा मुअज़्ज़िज़ आदमी है, वरना इस नबी को तो नऊज़ुबिल्लाह हमने कभी से उड़ा दिया होता। हम कोई थोड़े, तौबा, हमारी ताकत का कोई अंदाजा कर सकता है। तेरी सरदारी का लिहाज है, तेरे बुढ़ेपे का लिहाज है। अबू तालिब कहने लगा क्या बात है, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची? लगा ये तुम्हारा भतीजा हमें हर वक्त गालियां निकालता है, हर वक्त हमें गालियां देता है तुम्हारा भतीजा। अबू तालिब ने हुजूर अनवर सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को बुलवा भेजा। हुजूर तशरीफ ले आए। अबू तालिब कहने लगे ओ मेरे यतीम भतीजे, ये मक्के के लोग शिकायत करते हैं, कहते हैं तेरा भतीजा गालियां निकालता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाचा जान सारी उम्र में कभी भी किसी को किसी हाल में भी गाली नहीं दी। पत्थर मैंने खाए, मार मैंने खाई, रात दिन इनकी मार सहता हूँ, मैंने तो कभी गाली तो क्या बद्दुआ भी नहीं दी। मक्के का कौन सा चौक है जिसमें इन्होंने मुझे नहीं मारा, कौन सी वो जगह है? सहाबी कहता है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के चौक में खड़े होकर लोगों को कुरान मजीद सुना रहे हैं। मैं उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं था, मैंने देखा चारों तरफ काफिरों का मजमा लगा हुआ है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई ईंट मारता है, कोई रोड़े मारता है, कोई हड्डी मारता है, फेंक कर चारों तरफ से मार पड़ रही है। और सरकार मदीना बिला ताम्मुल कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, जख्मों से खून के फुहारे छूट रहे हैं। एक औरत ने कोठे पे से आवाज दी ऐ ज़ैनब तुम कहाँ चली गई, तुम्हारे अब्बा को लोगों ने लहूलुहान कर दिया। हज़रत ज़ैनब अपने घर से निकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी का प्याला लेकर। ज़ैनब की आंखों ने देखा सरकार मदीना का तमाम जिस्म जख्मी है, लहू में कपड़े भी तरबतर है, शराबूर है। बेटी अपने बाप को लिपट गई, अब्बा जान घर चलो, ये लोग क्यों मारते हैं, क्या वजह है, मार क्यों पड़ी, क्या हुआ? आप तो किसी का माल नहीं छीनते, उधार लेकर वापस करते हो, मुहाफिजत करते हो, सबकी इज्जत करते हो, सिला रहमी फरमाते हो, आपको लोग क्यों मारते हैं? फरमाया बेटी तुझे मालूम नहीं, मैं इन तमाम लोगों को ये कहता हूँ सारी कायनात का मालिक वो एक खुदा है। इस पर ये बर्फेरता होते हैं, इसकी
یہ وجہ ہے ان سب کے ناراض ہونے کی. میں خدا کا قرآن سناتا ہوں, اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچاتا ہوں. مورخین نے لکھا ہے حضرت زینب نے پانی کا پیالہ پیش کر دیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ مبارک میں لے کر کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. وہ مار صحیح ہے کالی کملی والے نے, خدا کی قسم. حضور فرماتے ہیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنی میں نے مار کھائی اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے اتنی کسی نے مار نہیں کھائی. اور بلکہ ایک مقام پہ آتا ہے, یوں فرمایا کہ اور تو اور رہے, غیر تو غیر رہے. میری پیدائش کے وقت میں جس چچا نے مٹھائی بانٹی تھی, جس نے باندیاں اور غلام آزاد کیے تھے, میرے بدن پہ میرے جسم پہ ایسی جگہ نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. کوئی مذاق ہے؟ ابو طالب کے سامنے حضور بیٹھے ہیں, فرمایا چچا جان میں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی, میرا گالی دینے کا پروگرام ہی نہیں, مزاج ہی نہیں, میں کیوں گالی دوں کسی کو. وہ وہیں پہ بیٹھے تھے, مکے کے جو بڑے بڑے شیطان تھے وہ وہیں موجود تھے. کہنے لگے کون کہتا گالی نہیں دیتے, ہر وقت نکالتے ہو گالیاں. اس نے کہا نا میں نے گالیاں کب نکالی. انہوں نے کہتا نہیں کہ سارے جہان کے خدا چھوٹے ہیں, تمام خدا غلط ہیں, بس ایک خدا صحیح ہے, وہی حاکم الحاکمین. انہوں نے کہا یہ گالی ہے کہ ہاں یہی تو گالی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک اگر یہ گالی ہے تو مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں یہ پیغام پہنچاتا رہوں چاہے میری ہڈیاں بھی ختم کر دی جائیں. ابو طالب بیچارہ کیا سمجھتا, وہ سمجھا کہ ضد کر رہے ہیں, ضد ہو رہی ہے. آئے آئے کیا بیٹھا, کہنے لگا میرے بھتیجے اب اگر تو ان کی بات کو نہیں مانتا تو آج کے بعد میرا سہارا نہ تکنا. یہ سہارے والا مسئلہ بڑا غلط ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی میرے ماں باپ ہے, اگر میں کما کے نہ کھلاؤں تو وہ بھوکے مر جائیں گے. کوئی کہتا ہے جی میرا استاد ہے, اگر ہم نہ اس کو کھلائیں تو وہ مر جاتا. مقتدی کہتے ہیں کہ اگر امام کو ہم نہ کھلائیں تو اس کا تختہ کبھی سے نکل گیا ہوتا. یہ سہارے, اللہ پاک نے سارے سہارے توڑے. ابو طالب کہنے لگا میرا سہارا نہ تکنا, میں اب تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. سرکار دو عالم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا چچا جان آج تک تم نے غلط سمجھا کہ میں تمہاری کمر پہ تمہارے بلبوتے پہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہٹو آپ بھی ایک طرف ہو کے دیکھ لو, وہ خدا میری حفاظت کرنے والا ہے, وہ مالک کائنات, وہ بے نیاز خدا ہے, وہی میری حفاظت کرے گا. مکے کے لوگ پہلے پکڑے, کفر کی یہ عادت ہے پہلے اکڑتا ہے, بڑا زور دکھاتا ہے, ہم یوں کر دیں گے, دیکھ رہا جی ابھی رگڑ دیتے ہیں, اور جب سامنے آئے اسی وقت ہی کر کے چپ ہو جاتے ہو. نہیں جی نہیں, ایسی دیر میں گل کی جی کو لڑ لگے, بس فوراً ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اسی وقت. پہلے دماغ میں تھوڑی سی خرخشی ہوتی ہے, جب سامنے آیا حق, جال حق کو زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, جب حق آئے گا باطل بھاگے گا, اسلام آئے گا تو کفر کا ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہوگا, رہ ہی نہیں سکتا کفر پھر. اور مجھے افسوس ہے کہ آج کی دنیا میں تمہارے پاس 6666 قرآن کی آیات موجود ہیں. ارے 8 لاکھ سے زیادہ پیغمبر کے ارشادات کا ذخیرہ موجود ہے. 1,29,000 صحابہ کرام کے قول و افعال اور عمل موجود ہے, اور بڑے بڑے بزرگ اور ائمہ کی زندگی موجود ہے. آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہڑے پاسے حق ہے, سانو تے ایویں نظر ہے. کتنے بڑی بے ایمانی کے الفاظ ہیں. کاکا جے ہن تک پتہ نہیں لگا تو پھر لگنا ہی نہیں. جب تک پتہ نہیں لگا پھر لگے گا قبر میں, پھر آگے پتہ لگے گا, پھر پرسلات میں پتہ لگے گا, پھر موت کے جھٹکے کے وقت پتہ لگے گا. اگر اب بھی تجھے قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آئے گا ہی نہیں, پھر کب آنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دخل اندازی کرنے والے لوگ دنیا میں اس قدر ذلیل ہو کر کے مرے کہ تاریخ آج ان کے بعد کوئی اور ایسی نظیر پیش نہیں کر سکتی. فرمایا فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل بھی ڈھیلے نہ پڑے, ان کے پیچھے نہ لگنا, میں خدا آپ کا نگہبان اور محافظ ہوں, کوئی پرواہ نہ کرو, آپ ہیں اور میں ہوں, بس کسی کی کیا حاجت باقی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے وقت میں ایسا انداز اختیار کیا, اللہ غنی, مرد تو مرد رہے, عورت ہے, عورت ساتھ ہے. اور کتنی خوش نصیب مائی ہے, خامن بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, خود بھی صحابیہ, خود بھی صحابیہ. ارے قربان کر دوں 2 جہان کی دولت ہے اس مائی کے جوتے سے اڑی ہوئی خاک پہ جس کا پورا گھرانہ کالی کملی والے کا غلام بن چکا ہو, اور غلام بھی اس طرح کا. ابو جہل کو مکے میں صرف سمیہ ملتی تھی, اسے اور کوئی نہ ملا, اسے ڈھونڈ کر کیوں لایا,
کے لاتا، خاندان کے اور لوگوں کو اس طریقے سے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ بیٹا جوان تھا، خامن بھی طاقتور تھا اور لوگوں کے جانوں میں جان تھی۔ ابو جہل مکے کا بدماش تھا، کہنے لگا کمزور کو مارنا آسان ہے، کمزور کو مارنا آسان ہے۔ سمیہ اس قدر بڑھیپا طے کر چکی تھی، گردن ہلتی تھی، زبان تتلاتی تھی، ہاتھ حرکت کرتے تھے، گردن میں ہاتھ پاؤں میں راشا آ چکا تھا، لیکن خدا بند ذوالجلال کا دیا ہوا ایمان اور نبی کا عطا کردہ کلمہ اور اللہ کی توحید کو سمیہ نے اپنی رگوں میں ایسا بسایا تھا کہ زمین و آسمان ہل سکتے ہیں پر آسمان کے سمیہ کے ایمان میں فرق نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط ایمان تھا۔ ابو جہل سارے مکے میں سے ڈھونڈ کے لایا بڑھیا کو، پتا چلا یہ جو کمزوروں کو لوگ مارا کرتے ہیں، غریبوں کو ستایا کرتے ہیں، محکوموں پہ ظلم کیا کرتے ہیں، پتا چلا کہ ان شیطانوں نے یہ چال ابو جہل سے سیکھی ہے اور اسی کی نسل ہو تو کوئی پتہ ہی نہیں، ورنہ اور مکے میں مل سکتے تھے، سمیہ کو چھانٹ کے کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ بوڑھی ہے، کمزور ہے، ڈر جائے گی، عمر رسیدہ عورت ہے، گھبرا جائے گی، بڑھیپے میں ویسے بھی دل کمزور ہو جاتا ہے، لا کر میدان میں کھڑی کر دی، پیروں میں رسی باندھ دی، ہاتھوں میں رسی باندھ دی اور برچہ لے کر کہنے لگا سمیہ اب دو راستے ہیں، یا جان بچا یا ایمان بچا، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ سمیہ فرمانے لگی اور ظالم تو کیا سمجھتا ہے، جو برچہ تو مجھے مارنے کے لیے دکھاتا ہے، میں تو محبوب کا دروازہ کھولنے کے لیے اس کو چابی سمجھتی ہوں، تو مجھے برچہ دکھا رہا ہے مارنے کے لیے، اور مرنے میں میرے دیر کیا ہے؟ بہتر ہوگا کہ برچہ تیرا ہو، سر میرا ہو، در میرے آقا کا ہو اور میں جا کر کہوں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ حضرت سمیہ کھڑی ہے، صحابہ کہتے ہیں کوئی گھبراہٹ نہیں، کسی طرح کی پریشانی نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان بیٹا حضور کی خدمت میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا یا رسول اللہ ذرا تشریف تو لاؤ، میری بوڑھی اماں کا حال تو دیکھو۔ حضور تشریف لائے، کتنے بے کس اور مجبور ہوں گے اس وقت میں مسلمان کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سمیہ کو بندھا ہوا تو آنکھ میں آنسو آ گئے اور فرمایا عمار اسی وقت دوڑ کے جاؤ، سمیہ کو جا کے بہشت کی بشارت سنا اور جا کر کے میں نبی کا سلام پہنچا۔ کیا خوش نصیب مائی ہے، آخری وقت میں تجھے پیغمبر کا سلام آ رہا ہے، شہنشاہ کائنات کا تجھے سلام ملا، اس لیے نہیں کہ تو بنگلے سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو کوٹھی سے نکل رہی ہے، اس لیے نہیں کہ تو وزیر اعظم کی بیوی ہے، اس لیے نہیں کہ تو گورنروں کے خاندان سے ہے، اس لیے نہیں کہ تو دنیا میں بہت زیادہ حسین و جمیل ہے، بلکہ اس لیے کہ آقا کی غلامی کا پھندا تم نے وہ مضبوط ڈالا ہے کہ تم اپنی جان کا قیمت تو بنوا سکتی ہو پر ایمان کے میدان سے پیچھے ہٹنے کے لیے قطعاً تیار نہیں۔ سمیہ کے بیٹے نے آ کر کے سلام پہنچایا، نبی کا پیغام اور بشارت دی تو مسکرا رہی ہیں، کافر حیران کھڑے ہیں۔ ہم تو کہتے تھے بڑھیا گھبرائے گی، یہ تھر تھر کانپنے والی، یہ ضعیفہ، یہ کمزور، یہ ناتواں، ہم نے تو سوچا تھا یہ پھر جائے گی تو اور بھی پھریں گے، ارے بوڑھی کا یہ حال ہے تو جوان کیا کریں گے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل آرام سے کھڑی ہیں، بار بار چاروں طرف سے کافر ڈراوا دے رہے ہیں، ابھی ابھی تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، ابھی ابھی تجھے چیر دیا جائے گا، ابھی ابھی تجھے تیرا قیمہ بنا دیا جائے گا، ابھی تجھے یوں مارا جائے گا۔ سمیہ کہنے لگی بات ہی کوئی نہیں، میرے یہاں مرنے جینے کا فرق ختم ہو گیا، کیوں؟ اس لیے الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا کہ جفا ہو، ہر چیزوں میں لذت ہے گر دل میں مزہ ہو۔ تم مجھے مرنے سے ڈرا رہے ہو، ارے یہ جو وقت گزر رہا ہے مجھے یہ شاک معلوم ہوتا ہے، جلدی کرو مجھے میرے محبوب سے ملا، یہ موت میرے لیے دروازہ بنے گا، میں اپنے پروردگار سے ملوں گی، میں اپنے کلمے کی شہادت دوں گی، میں اپنے مضبوط ایمان کا اظہار کروں گی، میرے یہاں گھبراہٹ کا نام و نشان نہیں۔ اور مفت کا ڈراوا نہیں تھا، چنانچہ ابو جہل آگے بڑھا، ارے بڑھے پہ ترس نہ کھایا، کمزور ہے، عورت ہے، مائی ہے، ضعیف ہے، برچھا مارا، ادھر ادھر اونٹ دوڑا کر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ مجال ہے جو ایمان میں ذرہ برابر بھی تزلزل آیا ہو یا گھبراہٹ آیا ہو، ارے ایمان ہو تو ایسا ہو، خدا کے قرآن کی عظمت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور ذرہ برابر بھی تکلیف کا تحمل کرنے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں۔ ہزارہ واقعات ہیں صحابہ کرام کے، ارے جنہوں نے اللہ کو اپنایا، مجدد الفسانی کو گوالیار کے جیل کے قلعے کے اندر خدا کو پکارنا پڑا اور خداوند عالم کے نام کی ضربیں لگائی، ابو
حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا, علامہ ابن تیمیہ مرحوم کا جنازہ دمشق کی جیل کے منارے سے اعلان ہو کر کے باہر آتا ہے. کون ہے جس نے مصیبت نہ سہی؟ اور تمہارے قریب کی بات ہے, یہ ہندوستان کا بادشاہ ظفر انگریزوں نے قید کر لیا, قید کر کے رنگون لے گئے, ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. ایک انگریز افسر نے آ کر کے کہا کہ دوپہر کے وقت تمہاری دعوت ہے. شاہ ظفر حیران ہے, کہا میں قیدی اور کہا میری دعوت, کیا بات ہے؟ کہ نہیں انگریز گورنمنٹ نے تمہاری دعوت کی ہے. انگریز بڑا بے ایمان تھا, اس نے جس طرح کی گولی کوئی کھاتا دکھائی دیا ویسی گولی ماری. کسی کو سر کا لقب دے دیا, کسی کو جائیداد اور مربے اور جاگیریں دے دی, کسی کو کچھ دیا, کسی کو کچھ دیا, تاکہ یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں سے غداری کرتے رہیں. اور شادہ سے ان مسلمانوں کو بھی آج تک بعض لوگ غداری کرتے چلے آتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں. اچھا کیا نشانی ہے جی مسلمانی کی؟ کہ دیکھو نا جی میرا ابا سر تھا, سر, انگریز کا دیا ہوا لقب سر کا تھا. یہ نہیں کہا کہ میرا باپ نمازی تھا, حاجی تھا, غازی تھا, مجاہد تھا, اللہ اس کے رسول کے احکام پہ مر مٹنے والا تھا. کہ نہیں انگریز کے گھوڑوں کی لید اٹھایا کرتا تھا, انگریز کے گھوڑوں کے خرخرے مارا کرتا تھا. یہ جو تمہیں بڑے بڑے آج بھی تنگ کرتے دکھائی دیں اور جنہوں نے ہمارے ملک میں 30 برس ہو گئے طوفان مچا رکھا ہے, یہ سارے انگریز کے گھوڑوں کی لید صاف کرنے والے لوگ ہیں. میں تھوڑا سا شہر سے باہر رہتا ہوں نا, اب دیہات کے لوگ کہتے ہیں ارے کاکا ہوں کیا تھی گا ریڈیو تے ہر ویلے بانگ لگی رہتی ہے, ریڈیو تے ہوں تو بانگ کھلی ہے. 30 سال میں کبھی ریڈیو پہ اذان نہیں ہوئی. وہ بدماشی پھیلائی ریڈیو ٹیلی ویژن کے ذریعے, وہ کنجر پنا پھیلایا کہ خدا کی زمین بھی پناہ پکار اٹھی. کنجریوں بدماش عورتوں کے گانے ہر وقت, بڑا خوش ہے سبحان اللہ, بغیرت بنا دیا گیا پوری قوم کو. اب پکڑانا خدا نے, اب خدا کو یاد کرتے یا اللہ تو ہی ہے, تو ہی مہربانی کرے گا. ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اپنے انجام سے اس قدر بے خبر کیوں رہتا ہے؟ اسے کیوں یہ عقل نہیں کہ میں مر بھی سکتا ہوں, اونچ نیچ بھی ہو سکتی ہے؟ تو شاہ ظفر کی دعوت کی انگریز گورنمنٹ نے, اور پیروں کی بیڑیاں کھول دی اور ہاتھ کی ہتکڑی نکال دی اور کمرے میں جا کر کے بٹھا دیا, ہاتھ دھلائے, اور اس کے بعد برتن آنے شروع ہوئے. 1 آیا, 2 آئے, 3 آئے, یک بعد دیگرے 12 برتن آئے جن کے اوپر سرپوش ڈھکے ہوئے تھے. اور جب انگریز افسر نے شاہ ظفر کے سامنے آ کر کے وہ برتن اٹھائے اور سرپوش اٹھائے تو شاہ ظفر نے دیکھا کہ پہلے برتن میں سب سے بڑے بیٹے کا سر تھا, اور اس کے بعد اس سے چھوٹے کا سر تھا, اور پھر تیسرے کا سر تھا. شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے, 12 کے 12 بیٹوں کے سر شاہ ظفر کے سامنے برتنوں میں کاٹ کر رکھے ہوئے تھے. تاریخ شاہد ہے, تاریخ گواہ ہے. ظفر رویا نہیں, کیا ہے میرے سارے بچے مر گئے, نہیں, تاریخ کہتی ہے شاہ ظفر نے مسکرا دیا اور کہا شاباش میرے بیٹو, خاندان تیموریہ کی نسل کو یوں ہی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حضور میں اسی طرح سے سرخرو ہو کر کے آئے. اس شاہی خاندان کی اولاد کو یوں ہی چاہیے تھا. مجھے تمہارا غم تھا کہیں میرے بعد یہ لوگ کافروں کی غلامی نہ قبول کر لے. میں اب خوش ہوں کہ تم بھی پہنچ گئے اور خدا کے یہاں میں بھی آ رہا ہوں. تو یہاں تو ایسے ایسے لوگ قریب ہی سے ہو گزرے. بات کیا ہے؟ یہی تمہارا ملتان شہر ہر وقت کا راجہ دیوان کی حکومت ہے. 600-650 سال پہلے کی بات ہے. بیٹے نے کلمہ پڑھا, مسلمانوں کا عمل دیکھ کر, کاروبار دیکھ کر. آج کل تو کاروبار بڑا عجیب ہے, جب تک 1 آنے کا روپیہ نہ بناؤ اس وقت تک تو کاروبار نہیں چلتا. رمضان شریف سے پہلے کوئی 2-2.5 روپے 3 روپے نیمبو نہیں خریدتا تھا, اور چاند دکھتے ہی یار لوگوں نے 20 روپے کر دیے اور 20 روپے نیمبو بیچے تاکہ روزہ کھولنے والے لوگ آخر لیں گے ہی. اور اس کے بعد نعرہ اٹھایا قومی اتحاد زندہ باد. اچھا قومی اتحاد ہے بھائی, روپے کے 20 بنانے اور لیں گے کون؟ روزہ رکھنے والے. تم روزہ رکھنے والوں کی کھال اتارنے کے لیے پیدا ہوئے ہو. تمہیں یہ حق کس نے دیا؟ تمہیں یہ مسئلہ کس نے سمجھایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کو پورا کرتے ہو اور پیاس کی وجہ سے اگر تم سے وہ کوئی سودا خریدنے آئے تو تم اس کی کھال اتار لو؟ بڑا خوش ہو ہے جی تو کاروباری معاملہ ہے. اچھا کاروباری معاملے میں اگر کسی کی جیب کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. ملاوٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑی, بلیک مارکیٹ رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا, جھوٹ بولنا رمضان میں ہم نے نہیں چھوڑا, گانے سننے اور گانے گوانے ہم نے رمضان میں نہیں چھوڑے. پھر رمضان کی برکتیں مجھے اور آپ کو ملے کیسے؟ پھر قرآن کی خیر و برکت ہمیں ملے کیسے؟ پھر ہماری دعائیں قبول ہوں تو کیسے ہوں؟ تو میں عرض کر رہا تھا صحابی ابن حذافہ ہے سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. عیسائی بادشاہ
ईसाई बादशाह के यहाँ गिरफ्तार हो गए। सहाबा किराम तो घर बैठकर कभी सोए ही नहीं, कभी पैर फैलाकर बेचारे सोए ही नहीं, बस जिहाद फी सबीलिल्लाह में लगे रहते थे। हर वक्त अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए मरते थे हर वक्त और मारते थे, परेशान होते थे। सारी जिंदगी सहाबा किराम की जिहाद में गुजर गई। यूं ही तो नहीं, अल्लाह पाक के नबी ने फरमाया कि जिहाद की राह में जब आदमी निकलता है इस्लाम को चमकाने के लिए, कुफर को मिटाने के लिए जो कदम उठते हैं और कदम पर जो गर्द गुबार पड़ती है, तेरे नबी का फरमान है कि उस जगह जहन्नुम की आग हराम कर दी जाती है। बशर्ते नीयत ये हो कि मैं इस्लाम को चमकाऊंगा, ये नीयत ना हो कि अगर मैं मेरी वजारत बन गई तो 10-20 टरकों के लाइसेंस पहले मैं लूंगा भाई। ये नीयत ना हो कि देखो जी आखिर अपना यार है ना, अपना रिश्तेदार है, ये जो मेंबर बन गया ना इंशाल्लाह फिर सीमेंट की तानू कोई कमी नहीं रहनी। पहले नीयत अगर ये है तो इस्लाम की चमक कहां, बल्कि सिर्फ रज़ा इलाही मकसूद हो, नबी की इताअत और गुलामी मकसूद हो, फिर बात बनेगी। इब्न उसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 सहाबियों के साथ गिरफ्तार हो गए। बादशाह वक्त ने, ईसाई ने सबसे पहले वही बात की जो काफिर लोग किया करते हैं। ये पुराना तरीका है, जो हमारा साथ देगा हम उसे यूं देंगे, हम उसे मुरब्बे देंगे, हम उसे जागीर देंगे, हम उसे किले देंगे, खुदा जाने क्या क्या तरीका, ये वही से निकला हुआ है पुराना। इब्न उसाफा को बिठा करके ईसाई बादशाह कहने लगा, अगर तुम ईमान का इनकार कर दो, कलमे का इनकार कर दो, तो मैं तिहाई रियासत तेरे हवाले कर दूंगा, तुझे तिहाई रियासत का मालिक बना दूंगा। इब्न उसाफा जवाब दे फरमाने लगे, ओ जालिम, तो काफिर, तो मुझे दुनिया का लालच देता है, मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मेरे नबी ने जो बिशारत दी है, इतनी बड़ी बहिश्त मिलेगी जो तेरी पूरी रियासत से भी 100 गुना बड़ी होगी, तेरी पूरी रियासत से 100 गुना बड़ी होगी, जो अल्लाह के नबी ने बहिश्त का मुझसे वादा फरमाया। लगा अच्छा। दूसरी सट मारी, ये उससे ज्यादा नाजुक है। उन्होंने कहा, इब्न उसाफा, अगर तू कलमे का इनकार कर दे, बड़ी खूबसूरत मेरी बेटी है, मैं तेरी साथ शादी कर दूंगा। ये बड़ी नाजुक सट है, इसका झेलना बड़ा मुश्किल है। पहले जमाने में लोग बड़े बड़े करते थे कि अगर तुम हमारे मजहब में दाखिल हो जाओ तो यूं करेंगे, हम तुझे यूं रिश्ता दे देंगे। आजकल भी करते हैं, ये बड़ों बड़ों में यूं ही है, और क्या है इनके पास, और क्या रखा है, शराफत थोड़ा ही होती है, बस यही है कि आओ मिलो जुलो खाओ पियो, मौत आई तो मर जाओ बस। इब्न उसाफा ने फरमाया कि मेरे नबी ने जिन हूरों का मुझसे वादा फरमाया है, अगर वो दुनिया में थूक दे तो पूरी दुनिया खुशबू की वजह से बेहोश हो जाए। मेरे नबी ने जिस कलमे की बरकत से, ईमान की बरकत से जिस बहिश्त का वादा फरमाया है, अगर उसकी हूर का जूते का तस्मा नजर आए तो पूरी दुनिया उस खूबसूरती की वजह से मदहोश और बेहोश हो जाए। मेरे जैसा होता ना तो उसी वक्त नौजुबिल्लाह तौबा मेरी, क्योंकि हमारा ईमान कहाँ से आया इतना मजबूत। हम तो कहते ला भाई पढ़ा उन बुरा वेखी जाएगी, फिर कलमा की धुनट चल फिर कलमा पढ़ लेंगे। आज तो लोग कहते हैं चलो उधर जिधर की हवा हो, चट लगाना चाहिए, मौका देखो जी में मौका हुए गुजारा करो। अरे मौका मरते वक्त ईमान का मौका है, अगर ईमान ना मिला तो बेड़ा गर्क हो। इब्न उसाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शादी की लालच को भी ठुकरा दिया, जमीन जायदाद के लालच को भी ठुकरा दिया। इसके बाद ईसाई बादशाह को गुस्सा आया और कहने लगा, तीनों मुसलमानों को, तीनों नबी के परवानों को, गुलामों को मैदान में ले चलो, ले चलो मैदान में। इनको क्या करोगे, इनकी आजमाइश होगी, इनको हम ठिकाने लगा देंगे, इनका हम चमड़ा उधेड़ कर रखेंगे। गए, देग लाई गई, देग उबलनी पकनी रख दी, एक मुसलमान साहबी को पकड़कर देग में पकती हुई में डाल दिया। इब्न उसाफा फरमाते हैं, देग में पकने वाला मुसलमान नौजवान साहबी हालत यह थी, खाल जल गई, हड्डियां जलकर राख हो गई, पर जब तक दम में दम रहा, पकती हुई देग में से बराबर कलमे की आवाज आती रही। इतना मजबूत ईमान। और वो जो 2 बाहर बकाया थे वो रोए धोए नहीं, जब अपना भी वक्त आ गया, हाय हाय हम मर जाएंगे, हाय अब देखो टाइम आ गया। इब्न उसाफा कहते हैं, हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुबारकबाद दे रहे थे कि जो अल्लाह पाक ने मैदान जिहाद में नहीं दिया, शहादत का इंतजाम यहाँ कर दिया। मुबारक हो, घबराना नहीं, एक दूसरे की तरफ मत देखो, इंशाअल्लाह कल हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। ये सहाबा किराम के नजरियात हैं। बस कर रहा था कि रमजान मुबारक ने हमें तौहीद का पैगाम दिया, अल्लाह के कुरान ने हमें तौहीद का पैगाम दिया। खुदावंद आलम ने फरमाया, मेरे करीब आ जाओ, सारी दुनिया तुम्हारी है, मेरे नजदीक आ जाओ, पूरी कायनात तेरी है।
چاند سورج ستارے دریا سمندر ہوا سبزی ترکاری تمام یہ سارا جہان تیرے لیے تو ہے. کل جہان تیرے لیے او میرے بندے, تو صرف میرے لیے, تو میرے لیے. تمام سبزی پھل فروٹ ترکاریاں نعمتیں سب تیرے لیے. تیرا سر ہو میرا در ہو اور تیری جھولی ہو میری عطا ہو. تو مانگتا ہوا تھک جائے میں تجھے دیتا نہ تھکوں. میرا خزانہ بڑا وسیع ہے اس لیے مانگنے والا بن. وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں, وہ تو اتنا دینا جانتا ہے کوئی لینے والا بھی بنے. تو صحابہ کرام نے بھی عجب عجب طریقے سے مار کھائی. اور یہ ملتان کی بات کر رہا تھا, پہلے بھی کئی مرتبہ سنائی ہوگی. راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان بن گیا کاروبار دیکھ کر. آج ہمارا کاروبار دیکھ کر کے تو الٹے لوگ کافر بن رہے ہیں. معاملہ بالکل خراب ہو رہا ہے. چھوٹے سے بڑے تک تمام چیزیں دیکھ لو, اوپر جو چیز رکھی ہوگی نا نہیں میں دینی ہے تو نمونہ رکھا ہوا ہے. چل بھائی نمونہ اور تو بچوں اور یہ کیسے بنے گا ہمارا, وہ اندر باہر کیسے بنے گا, بڑا مشکل مسئلہ ہے. لیکن وہ راجہ دیوان کا بیٹا کاروبار میں مسلمانوں کی سچائی اور صداقت کو دیکھ کر مسلمان بن گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا. راجہ کو بڑی فکر ہوئی کہ میرے گھر میں دین آ گھسا, بڑا معاملہ خراب ہوا. تو اور بھی گھر کو اندر کوئی آئے گا دین کا تو یہ خاصا, باہر تو جانے سے رہا. اس نے ہندوستان سے جگہ جگہ سے پنڈت لوگ طلب کیے, بلائے. میرے بچے کو سمجھاؤ, بے دین ہو گیا, مسلح بن گیا, بڑا کام خراب ہے, میری تو آبرو گئی. بڑے پنڈت آئے, بڑا سمجھایا. دیکھ اسلام میں یوں ہے, یہ مسلمان نے کہا کچھ بھی ہو, جب میں کلمہ پڑھتا ہوں میرے دل کی رگوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے. جب میں خدا کا کلمہ پڑھتا ہوں کہنے لگا آسمان زمین روشن ہو جاتے ہیں. کفر اندھیرا ہے, ایمان اجالا ہے. ایک پنڈت بڑا چلاک تھا, کہنے لگا کہ اگر یہ اسی طرح جمع رہا تو اس کے ساتھی تو یہاں اور بے شمار پیدا ہو جائیں گے. کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بنسری, یہ مر جائے. بے شک بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ قاری صاحب کا خوبصورت بیان جو آپ نے سنا. میں امید رکھتا ہوں آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا. اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ دوستوں سے شیئر کریں گے عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم ترین جو فریضہ ہے وہ ہے نماز. اللہ سے قرب کا آسان اور قریب ترین راستہ نماز ہے. نماز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضرات صحابہ کرام نے اس فریضہ کے آنے پر عید جیسی خوشی منائی. یہ فریضہ نماز کسی بیماری اور مجبوری میں معاف نہیں ہے. نیز حدیث مبارکہ میں فرائض کے علاوہ دیگر نمازوں کی ترغیب دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ متواتر عمل بھی ثابت ہے. اصطلاح شرع میں نمازوں کو نوافل کہا گیا ہے, تاہم جن نمازوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ ادا فرمایا انہیں سنت موقدہ کہا جاتا ہے. نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں ان کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سنتوں کو نہایت اہتمام سے ادا فرمایا ہے. جیسا کہ آگے آئے گا, عام طور پر جو کوتاہی اور لاپرواہی اس حوالے سے برتی جا رہی ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. بالخصوص نوجوان طبقہ اس کا زیادہ شکار ہے. اس باب میں ہر نماز کے سنت سے متعلق مستقل فضائل ہیں. چنانچہ جو بندہ دن میں 12 رکعتیں اہتمام کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. وہ کون سی 12 رکعتیں ہیں؟ 2 فجر سے پہلے والی, 4 ظہر سے قبل اور 2 بعد ظہر کے, 2 مغرب بعد کی اور عشاء کے بعد کی 2 رکعتیں. ان میں سے ہر نماز کی سنتوں کی علیحدہ علیحدہ فضیلت ہے جس کا عملاً التزام ہم پر ضروری ہے. دن کے آغاز میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ فجر کہلائی جاتی ہے. اس کی سنتوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے جامع فضائل مستور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فجر کی
2 رکعت سنت نہ چھوڑو۔ اگر تمہاری یہ حالت ہو کہ گھوڑے تم کو دوڑا رہے ہیں، مطلب یہ کہ تم کہیں سفر پر تیزی سے جا رہے ہو اور گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہو، تب بھی اس سنت کو ترک نہ کرو۔ ایک مقام پر سنت فجر کی فضیلت یوں بیان فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سب سے زیادہ فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سنتوں میں سے کسی سنت کی قضا نہیں ہے مگر فجر کی سنت کی قضا ایک روایت سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں اس کو چاہیے کہ وہ سورج نکلنے کے بعد ادا کرے۔ ان روایات کی روشنی میں حضرت حسن بصری کے نزدیک اور امام ابو حنیفہ کے ایک قول کے مطابق فجر کی سنت واجب ہے۔ علاوہ ازیں یہ حکم بھی فجر کی سنت کے ساتھ خاص ہے کہ جب کوئی آدمی نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہو اور فرض نماز شروع ہو چکی ہو، اس نوار کو یہ گمان غالب ہو کہ اس کی کم از کم دوسری رکعت یا قاعدہ اخیرہ مل جائے گا، تو اس کو چاہیے کہ اول سنت ادا کرے پھر نماز میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ تھا آج کا بیان، اور آخر میں مختصر سے گفتگو جو آپ سے شیئر کی۔ امید رکھتا ہوں یہ بیان، یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے دوستو، چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کرتے جائیے تاکہ یہ بیانات آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔